اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر اختلاف لوگ کرتے ہیں. جمہور کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت میں سے افضل ہیں، اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کون افضل ہے. لیکن واقعہ کون سا ہے؟ یہ ہجرت کا واقعہ ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو جانے والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ مکہ والے امین مانتے تھے، جانبدار مانتے تھے، اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے والے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے، صبح یہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کیجیے اور آپ مدینہ منورہ پہنچ جانا. دیکھیے، میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھر ہے اور دشمنوں نے چاروں طرف سے اسے گھیرا ہوا ہے. ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آپ میرے بستر پر سو جائیے اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ پہنچ جانا. آپ ذرا تصور کیجئے، جب دشمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کو گھیرا ہوا ہے اور وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، ایسے میں حضور فرما رہے ہیں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ پہنچ جانا. اگر ہم سوچیں ایسی حالت میں کسے نیند آ سکتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس قدر گہری نیند میں اس رات سویا، میں کبھی ایسی اچھی نیند نہیں سویا تھا. دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور انہیں سانس لیا اور جا کر غار ثور میں چھپ گئے. لوگ دشمن ڈھونڈتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے. اب یہاں پھر تصور کیجئے، دشمن غار کے چاروں طرف موجود ہے اور غار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہے. وہ موقع جب دشمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو گھیرا ہوا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اور ادھر غار ثور میں حضور اکرم اور حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے اور دشمن نے باہر سے غار کو گھیرا ہوا ہے. دیکھیے، دونوں ایک ہی صورت ہے. باہر دشمن موجود ہے اور اندر دونوں موجود ہے. کسی وقت بھی ادھر حملہ ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ان دشمنوں کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ اس غار میں موجود ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں واقعات، یہ سچویشن دونوں کے لیے برابر کی ہے اور دونوں مطمئن ہیں؟ اب جو لوگ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے غار میں پناہ کو اور حضرت علی کے بستر پر سونے کو آپس میں متقابل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں نے ایک جیسی صورتحال کا سامنا کیا ہے اور دونوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بلند ہے۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ لوگ صحابہ کرام کا آپس میں تقابل مت کیجیے گا۔ ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک عظیم شان کا مالک ہے، اس کا اپنا درجہ ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے۔ مقابلہ اگر ہم کریں گے تو اس میں کچھ تفرق پیدا ہوگا جو کہ صحابہ کرام کی محبت، ان کے احترام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ بھی اس بات متفق ہوں گے کہ صحابہ کرام کا آپس میں موازنہ جائز نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین آمین۔ اللہ حافظ۔